السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے محبوب کائنات، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے سب سے نیچے والا درجہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو رکھے گا، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اور 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں فرماتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے اور گھر میں تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پر آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا ہے لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں۔ ابا جان، السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، یہ آپ پر کیا کیفیت ہے کہ آپ 3 دن سے یہاں پر تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ اور یہ کہہ کر پھر آپ سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کر دیا، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنت میں نہ چلا جائے۔ بولتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ دوستو، آپ کا 1 سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا سورس بن سکتا ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کہیں ہم سے مس نہ ہو جائے۔
ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ضرور ڈال لیں، کیا پتہ کون گناہ گار پڑھ کر راہ راست پر آ جائے اور دوسروں کو تھوڑی سی ہدایت مل جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم ہمارے لیے اتنا غم خوار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک مل سکے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔